بھی عبادت کو اپنے لیے بند فرمایا، وہاں دو یا دو میں سے ایک مسئلہ ضرور ہے۔ دو فرمائے گا لوگوں عالم الغیب صرف میں ہوں اور کوئی نہیں، قدیر علی کل شان میں ہوں اور کوئی نہیں، لہذا معبود بھی میں ہوں اور کوئی نہیں۔ ہر جگہ پر یہ دو یا دو میں سے ایک ضرور ہوگا۔ فرمائے گا کہ علم ما فوق الاسباب صرف میرے پاس ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ما فوق الاسباب ہو، وہ صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، لہذا معبود بھی صرف میں ہوں اور کوئی نہیں، قدرت ما فوق الاسباب صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، لہذا معبود بھی میں ہوں اور کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ اب پڑھو دلیل، پڑھو دلیل۔ آپ جب قرآن پاک کی عقیدہ نہیں کریں گے تو یہ بات نمایاں طور پر معلوم ہوگی کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ معبودیت و الوہیت کو اپنے اوپر بند فرماتے ہیں اور ہر ما سوی اللہ تعالیٰ سے الوہیت کی مطلق نفی فرماتے ہیں، تو وہاں دو چیزیں ضرور بیان فرماتے ہیں۔ نمبر اول یہ کہ ما فوق الاسباب علم اور غیب دانی میری شان ہے، میرے سوا کسی ہستی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، نہ ذاتاً۔ نمبر دو یہ کہ جہان کے تمام کاموں میں ما فوق الاسباب صرف میں ہی متصرف ہوں اور کوئی ہستی نہیں، نہ مختار تصرف یعنی تصرف کرنے والی، اور نہ شفیع کاری یعنی تصرف کروانے والی، نہ ذاتاً۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک فی العبادت والالوہیت کے لیے شرک فی التصرف اور شرک فی العلم محرک اور مبدا ہیں، اور مشرقین کے عقیدہ میں بھی یہ دونوں لوازمات الوہیت سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقین نے صرف انہی ہستیوں کو الہ بنا کر پوجا جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ما فوق الاسباب غیب دان اور متصرف یعنی تصرف کرنے والے یا تصرف کروانے والے ہیں، اور جن ہستیوں کے متعلق یہ دو عقیدے قائم نہیں ہوئے ان کو نہ الہ بنایا گیا اور نہ ان کی پوجا کی گئی۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی شرک فی الالوہیت کی ان دونوں جڑوں کے کاٹنے پر زور دیا ہے۔ میں یقین کر لوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ایک دو بندہ جی کہہ رہے ہیں، باقی سارے چپ بیٹھے ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پھر کہہ رہا ہوں، سن لو، کوئی بات نہیں، میں آپ کا خادم ہوں انشاءاللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، کسی ہستی کے بارے میں دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے اور پھر اس ہستی کے آگے آخری درجے کی ذلت اور عبودیت اختیار کی جائے، یہ اس کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور آخری درجے کی عظمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب اور شفاعت قہریہ، یہ تین نظریے جب آتے ہیں تو آخری درجے کی عظمت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے مشرک ہوں، قبرستان کی ساری قبروں کے آگے نہیں جھکتے، صرف ایک قبر کے آگے جھکتے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہے؟ اور ان کا یہ عقیدہ اس بزرگ کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اس لیے ہمارے رکوع سجدے اللہ کی عبادت ہے۔ ان کا یہ نظریہ بزرگ کے بارے میں ہے، ان کے یہ سارے کام اس بزرگ کی کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ آؤ پڑھو اب۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی کی ذات پاک نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف وہی، سدا زندہ رہنے والا، سارے جہان کو قائم رکھنے والا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض میں فرمایا کہ قدرت ما فوق الاسباب صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا میرے دربار میں شفیع قہری بھی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا علم ما فوق الاسباب بھی میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک اگر پڑھو گے، پڑھنے آؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دعویٰ ہے، کیا ہے جی؟ بعض اوقات دلائل پہلے اور دعویٰ آخر میں آتا ہے، ثمرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور بعض اوقات دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلائل بعد میں۔ پہلے اللہ نے دعویٰ فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا قدرت میرے پاس ہے ما فوق الاسباب اور کسی کے پاس، لہو ما فی السماوات ہے، میرے دربار میں شفیع قہری بھی، بولو تو صحیح، من ذا الذی یشفع عندہ،
عالم الغیب اور علیم بکل شان اور ما فوق الاسباب میں ہوں اور کوئی نہیں لہذا اللہ لا الہ معبود بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. سمجھا نا سی؟ میں عبارتیں چھوڑ رہا ہوں جی، عبارتیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، سمجھا جی. اب میں صفحہ 19 پر آ جاؤ، صفحہ 19 پر، صفحہ 19 پر آ جاؤ اور مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. میں یہ اردو عبارت پڑھ رہا ہوں. صفحہ 19 پر خلاصہ لکھا ہے. اب یہ خلاصہ بڑا قیمتی ہے، یہ پڑھو اور اس کو یاد کرو. خلاصہ کسی انسان کے دل میں کسی ہستی کے متعلق مذکورۃ الذیل دو عقیدے قائم ہو جائیں. اول یہ کہ وہ ما فوق الاسباب غیب دان، سمیع بصیر، حاضر و ناظر ہے، خواہ ذاتاً یا عطاً، یعنی عقیدہ علم ما فوق الاسباب. نمبر 2 یہ کہ وہ ما فوق الاسباب نفع و نقصان کا مالک و مختار ہے، خواہ ذاتاً یا، اور جو امور اس کے حدود و اختیار سے باہر ہیں ان میں وہ شفیع قہری ہے، خواہ ذاتاً یا، یعنی عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب. اب ان دو نظریوں کے تحت اس ہستی کی خوشنودی و رضا اور تقرب جوئی کی غرض سے جس قسم کا قول، جس قسم کا مثلا ندا، استغاثہ یا عشقیہ یا حمد و ثنا یا اس کے سوز میں آہو بکا یا اس کے نام کا ورد یا حلف وغیرہ یا فعل بدنی مثلا قیام، رکوع، سجود، طواف، اعتکاف، حج وغیرہ یا فعل مالی مثلا منت، خیرات اور اس کے نام کی تحریمات ادا کرے گا، یہ سب اس ہستی کی عبادت بنے گی. کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی. اور وہ ہستی الہ اور معبود بنے گی اور وہ انسان عابد بنے گا، اگرچہ وہ ان چیزوں کو زبان سے عبادت نہ کہے بلکہ تعظیم و احترام ہی کہتا رہے. پھر اگر مذکورہ بالا دونوں نظریے یعنی علم ما فوق الاسباب اور قدرت ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ کے متعلق قائم کر کے اس کی تعظیمیں کرے گا تو اس کی عبادت اور عین ایمان اور کار ثواب ہوگا. اور اگر اس کے سوا کسی مخلوق کے بارے میں یہ معاملہ عقیدہ اور عمل والا کرے گا تو عین شرک اور ناجائز و حرام ہوگا. سمجھ آیا ہے؟ خلاصہ در خلاصہ کسی ہستی کے متعلق عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب اور عقیدہ شفاعت قہریہ کے تحت اس کے لیے اپنی مرضی اور اختیار سے قولاً یا فعلاً آخری درجہ کی ذلت، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ عبادت ہے. خوب سمجھ لو. سمجھ لیا ہے نہیں سمجھ لیا؟ ہاں جی. اب عبارتیں پڑھو جی، عبارت پڑھو. والعبادت تذلل للغیر عن اختیار لغایت التعظیم، اور عبادت جو ہے دوسرے کے لیے ذلت اختیار کرنا، عن اختیار اپنے اختیار سے بوجہ غایت تعظیم کے. یہ اختیار کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، یہاں بھی آ گیا تاکہ مکرہ کا اکراہ نکل جائے. ایک آدمی کو جبر کیا گیا کہ تو بزرگ کو سجدہ کر ورنہ تجھے گولی مارتے ہیں، وہ دل کے اندر تو مبعد ہے، اوپر سے سجدہ کر رہا ہے، یہ عبادت نہیں بنے گی. یہ عبادت وہ ہے جو اپنے اختیار سے بندہ کرے، اپنے قصد سے کرے بندہ. خیال کرنا. اب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی عبارت ماخذ نمبر 3، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیتا. توجہ ہے میاں، تمہاری خاطر سردردی کر رہا ہوں، خیال کرو. عبادت عبارت ہے اعتقاد رکھنے اور علم اس بات کا کہ معبود کے لیے غیبی تسلط ہے، یقدر بہا علی النفع والضرر، جس کی وجہ سے وہ نفع نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہے. فکل ثناء و دعاء و تعظیم، ہر وہ ثناء اور پکار اور تعظیم جو صاحب ہو هذا الاعتقاد و شعور، جو اس اعتقاد و شعور کے ساتھ ہو، فهي عبادت، وہ عبادت ہے. وہ کیا ہے جی؟ عبادت ہے. اچھا جناب، فرماتے ہیں کہ عبادت تب بنے گی کہ وہ تعظیم عن الاختیار ہو. کیا ہو؟ قصد اور ارادے اور اختیار کے ساتھ. جو مجبوراً ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح مسخرہ پن والی عبادت جو ہے وہ بھی عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جو حقیقتاً تعظیم کرے بندہ. سمجھا نا تھی؟
فرماتے ہیں کہ وہ تعظیم جس میں یہ دو عقیدے ہوں، توجہ فرماؤ، جس میں علم ما فوق الاسباب اور قدرت، اگر یہ دو عقیدے نہیں ہیں تو وہ تعظیم عبادت نہیں ہے، مثلاً آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ باندھ کر اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہو، نہیں ہوتے، ہوتے تو آپ کا نظریہ ہوتا ہے اللہ کے بارے میں علم ما فوق الاسباب اور قدرت، لیکن اپنے مرشد اور استاد کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ استاد کے متعلق، باپ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں ہوتا، لہذا وہ عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہوتا ہے یہ عقیدہ، اس لیے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ البتہ ایک بات اور ہے کہ بعض تعظیمات ایسی ہیں جو غیر اللہ کے لیے جائز ہیں، جو غیر اللہ کے لیے جائز ہے، مثلاً قعدے میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح استاد کے آگے، مرشد کے آگے، باپ کے آگے بیٹھے، کوئی حرج نہیں، یہ تعظیم ہے، سمجھا نا تھی؟ اور بعض تعظیمیں ایسی ہیں جو بغیر عقیدے کے بھی وہ ناجائز اور حرام ہیں، مثلاً سجدہ ہے، سجدہ اگرچہ اپنے باپ یا مرشد کے بارے میں علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب کا نظریہ نہ ہو، پھر بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ کیا ہے جناب؟ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بعض تعظیمات ہیں مشترکہ اور بعض تعظیمات ہیں مختصہ باللہ تعالی، جناب خیال کرنا۔ اب جناب لکھا ہے شرک فی العبادت، ہاں اب آیا گرم پانی یا پہلے سے تھا؟ اچھا جی، شرک فی العبادت عرض کر رہا ہوں جی، توجہ فرماؤ، تھکو نہیں، تھکو نہیں، جوان بنو، تھکو نہیں، توجہ فرماؤ۔ اللہ پاک کے علاوہ کیا لفظ بولا؟ اللہ پاک کے علاوہ کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فرشتے، نوری، ناری، خاکی، یا کسی درخت یا پہاڑ یا پتھر کے بارے میں عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت، اب میں تشریح نہیں کروں گا، یہ لفظ بولوں گا، یہ لفظ بار بار بولنا ہے، عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ شفاعت قاریہ قائم ہو جائے، اور پھر اس عقیدے کے تحت اس ہستی کی تعظیم کرے، کیا کرے؟ قولاً فعلاً، قولاً مالاً، قولاً مالاً، زبان کے ساتھ یا بدن کے ساتھ یا مال کے ساتھ، یہ اس ہستی کی عبادت ہے، یہ اس ہستی کی کیا ہے؟ بس خلاصہ یہی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ شرک فی العبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ شرک فی العبادت، کسی ہستی کے متعلق اللہ پاک کے علاوہ کسی ہستی کے متعلق علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب اور شفاعت قاریہ کا نظریہ قائم کر کے اس کے آگے جھکے، اس کی زبان سے تعریف کرے، مال کے ذریعے صدقے خیرات اس کے نام کے دیوے، سجدے کرے، طواف کرے اس کی قبر کا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اس کی عبادت ہے، اور یہ شرک ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ وہ شرک ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش تمام پیغمبر اس کی نفی کرنے کے لیے تشریف لائے، اس کی نفی کرنے کے لیے تشریف لائے، اور جناب وہ کلمہ جس کے ساتھ بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، سمجھا نا تھی؟ جناب یہ صفت عید ہے نا، صفت عید کے درمیان میں اور اسی مسئلہ کی اہمیت کی بنا پر ملا ہے یہ لفظ میرا، اور اس مسئلہ کی اہمیت کی بنا پر 1,24,000 یکم و بے جتنی بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سب کو اس شرک کی تردید اور توحید کے بیان کا من جانب اللہ حکم دیا گیا، اور تمام کتب سماویہ میں اس مسئلہ کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، اور قرآن پاک میں تو 400 سے زیادہ کیا لکھا ہے؟ 400 سے زیادہ مقامات پر
صراحت سے عبادت کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کر کے ما سوى اللہ ہر چیز کی الوہیت، ربوبیت اور معبودیت کی شدت سے نفی کی گئی ہے، اور متعدد جگہوں پر حضرات انبیاء، اولیاء، ملائکۃ اللہ اور ہر ما سوى اللہ کی عبادت کو کفر و شرک فرمایا گیا۔ بلکہ قرآن پاک کے نزول کا بڑا اور اہم مقصد تھی مسئلہ توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت کا بیان ہے۔ نیز دین، ایمان اور اسلام کی بنیاد اور خشت اول یہی مسئلہ توحید فی العبادت ہے۔ اسے قبول کیے بغیر اور یہ عقیدہ رکھے بغیر کوئی انسان ہرگز مومن مسلمان نہیں بن سکتا، بلکہ وہ کلمہ جسے پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ ہی لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آیا ہے؟ اب آؤ قرآن پاک کی آیات پڑھو جی۔ ابھی یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں، پھر آ رہی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی قاصد مگر وہی کرتے رہے ہم طرف اس کے کہ بے شک شان یہ ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف میری ذات پاک، بس ساری باتیں میری کرو۔ میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اب جو آج کا سبق آپ پڑھ رہے ہو، کل بھی پڑھا ہے پہلے بھی، کہ یہ مسئلہ توحید اہم ہے یا غیر اہم ہے؟ کیا سمجھ آیا تمہیں؟ یہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ اہم ہے یا بڑا اہم ہے؟ دین کی بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ جو مولوی باقی مسئلے بیان کرتا رہے اور یہ مسئلہ بیان نہ کرے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقط خواب و خاسرہ، وہ نامراد ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ والد صاحب رحمہ اللہ کی تقریروں میں لفظ ہے نا یہ کہ اگر میں 40 سال بھی نماز روزہ بیان کرتا رہوں اور مسئلہ توحید بیان نہ کروں تو 40 سالہ نماز روزے کا بیان میرا پرلے اور اول درجے کی خیانت ہے۔ جیسا توحید بیان نہ ہو، صرف نماز روزہ بیان کرتا رہوں تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اصل مسئلہ توحید ہے۔ سمجھ رہے ہو بزرگوں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ سالار اور سردار بننے والے ہو، آپ لوگوں کا دماغ صحیح ہوگا تو عوام کا بھی دماغ صحیح ہوگا۔ ہاں اب فام تال پر علامہ مراغی، علامہ ابو حیان اندلسی اور مفسر ابن جریر واللفظ لہو فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ وما ارسلنا یا محمد من قبلک من رسول، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی قاصد الی امت من الامم، کسی بھی امت کی طرف، الا نوحی الیہ مگر وہی کرتے رہا ہم اس کی طرف کہ بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی معبود فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں، تصلح له العبادت ہو جس کی عبادت صحیح ہو، سوا یا میرے سوا، فعبدون بس عبادتیں کرو تم ساری میری، یقول فاخلصوا لی العبادت وافردوا لی الالوہیت، خالص کرو میرے لیے عبادت کو اور الوہیت کو میرے لیے اکیلا کرو۔ سمجھا نا تھی؟ یہ اگلی عبارت ابھی پڑھ چکے ہیں جی، اگلے صفحے پر آؤ، اگلے صفحے پر۔ ہاں فام سلف نمبر 2 کہاں ہے؟ شاہد نمبر 4، فام یہ صفحہ 26 ہے، صفحہ 26 فام سلف نیچے فام سلف نمبر 2، یہ امام راضی رحمہ اللہ کی وہ عبارت ہے۔ الاول ان یکون مفعولا لہ، پہلی ترکیب یہ کہ اللہ تعبدو مفعول لہو ہے، والتقدیر رسل کتاب حکمت آیات ثم فصلت لأجل اللہ تعبدو الا اللہ، لأجل آگے لکیر لگاؤ، واقول ھذا التاویل سے آخر تک لکیر لگاؤ، میں پڑھوں پھر۔ واقول ھذا التاویل یدل علی انہ، میں کہتا ہوں کہ یہ تعویل دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بے شک شان یہ ہے لا مقصود من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد،
اس کتاب شریف کا مقصد صرف یہی مسئلہ ہے۔ مولویوں سن رہے ہو یا ناراض ہوئے بیٹھو امام راضی پر؟ پھر پڑھ رہا ہوں، لا مقصود من هذا الکتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد، اس کتاب شریف کا مقصد صرف یہی مسئلہ ہے، صرف یہی مسئلہ ہے۔ فَكُلُّ مَنْ صَرَفَ عُمْرَهُ، ہر وہ ملا مولوی اور بندہ جو خرچ کر دے اپنی زندگی الی سائر المطالب، باقی مسائل پر، فقد خواب و خاسرا، وہ نامراد ہوا اور برباد ہوا، نامراد ہوا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری باتیں کرتے اور صرف تجھ سے مددیں مانگتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت، والے عبادت اعلیٰ مراتب الخضوع، عبادت جو ہے خضوع اور جھکی اور عاجزی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ولا یجوز شرعا ولا عقلا الا للہ تعالی، شرعا عقلا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لأنہ المستحق لذالک، کیونکہ وہی مستحق ہے اس بات کا، لکونہ مولین غلط لکھا ہے، حمدہ غلط ہے، لکونہ مولین لأعظم النعم، کیونکہ اللہ ہی بڑی نعمتیں دینے والا، بڑی سے بڑی نعمت یعنی حیات اور وجود اور اس کے توابعات۔ والذالک، یہی وجہ ہے کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو حرام ہے۔ ہاں جی میرے طرف دیکھو جی، اللہ نے انسان کے بدن کے جتنے اعضاء بنائے ہیں، یہ چہرہ جو ہے یہ اشرف الاعضاء ہے۔ کیا ہے؟ سارے اعضاء سے اونچے درجے کا عضو جو ہے یہ کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اور یہ دھرتی اور زمین جو ہے یہ اہون الاشیاء ہے۔ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل نیچے۔ اللہ کہتا ہے اشرف الاعضاء کو رکھو اہون الاشیاء پر، اشرف الاعضاء کو رکھو کس پر؟ جواب تو دو۔ اشرف الاعضاء کو رکھو اہون الاشیاء پر اور کہو سبحان ربی الاعلی۔ ہاں یہ ہے بات۔ لأن وضع اشرف الاعضاء علی اہون الاشیاء، کیونکہ اشرف الاعضاء کا رکھنا اہون الاشیاء پر، اور وہ اہون الاشیاء چاہے تراب اور مٹی، و موت الاقدام والنعال، ہاں جی زمین پر قدم بھی آ رہے ہیں، زمین پر جوتے بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ غایت الخضوع، یہ آخری درجے کی عاجزی ہے۔ کیا ہے جی؟ درجے کی ہاں اشرف الاعضاء کو اہون الاشیاء پر رکھنا یہ آخری درجے کی عاجزی ہے۔ سمجھا نا تھی؟ ہائے اللہ اکبر، ساری عبارتیں پڑھنا مشکل ہے جی۔ شاہد نمبر 7 کھولو، 7 شاہد نمبر 7 کہاں ہے؟ صفحہ 32 ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، قل ان صلاتي لله ونسكي لله ومحياي ومماتي لله، فرما دو بے شک میری نمازیں اور تمام بدنی عبادات، ونسکی اور میری قربانیاں اور تمام مالی عبادات، جی نظر نیاز منت منوتی خیرات صدقے، ومحیای ومماتی للہ۔ پہلے فرمایا میری بدنی عبادات، پھر فرمایا میری مالی عبادات، ہاں جی پھر فرمایا میں کس کس چیز کا نام لیتا رہوں، ساری باتوں کی ایک بات، ساری باتوں کی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا تو جینا مرنا ہی اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا جینا مرنا کس کے لیے ہے جی؟ اور میرا اور آپ کا؟ چپ کر گئے ہو، خیر تو ہے، کس کے لیے ہے؟ بولو تو صحیح کس کے لیے ہے؟ ایک دفعہ بولو وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔
ہاں یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فنا۔ ہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دے۔ کیا کر دے؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا تو جینا مرنا بھی کس کے لیے ہے؟ رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہان والوں کا، لا شریک لہ، سارے ساتھی ایک دفعہ یہ لفظ بولو۔ آمیاں باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتنی اس جملے کے پڑھنے میں تمہیں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ لکھنے والے وہ بھی خوش ہوں گے۔ پڑھ لو لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بدنی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں، نہ لسانی عبادات میں، نہ نمازوں میں، نہ قربانیوں میں، نہ زندگی میں، نہ موت میں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی مذہب کا حکم کیا گیا ہوں میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیچے فام سال پڑھو۔ یامرہ تعالی ان یخبر المشرکین، اللہ حکم کرتا ہے نبی علیہ السلام کو یہ کہ خبر دیں میں مشرکوں کو، وہ جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی اور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کی، انہ مخالف لہم، حضرت کو حکم ہوا کہ ان کو کہہ دو میں تمہارا مخالف ہوں، میں تمہارا فی ذالک، اس بات کے اندر، فإن صلاتہ للہ، اس لیے کہ میری نمازیں اللہ کے لیے ہیں اور میری قربانیاں اسی کے نام کی ہیں، وحدہ فرماتے ہیں۔ اور یہ جملہ مثل اللہ کے فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اخلص لہ صلاتک وذبحک، یعنی خالص کر تو اللہ کے لیے اپنی نماز اور اپنی ذبح کو۔ فإن المشرکین کانوا یعبدون الاصنام، اس لیے کہ مشرک اصنام کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں، یاد ہے یا نہیں؟ بات تو گزر رہی چکی ہے، ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ اصنام کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ ہاں لوگ کہتے ہیں اصنام کا معنی پتھر ہے، غلط ہے۔ اصنام صنم کی، صنم کا معنی صورت الانسانی شکل، انسانی شکل کو صنم کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں بت، اور بت کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ستون کو صنم کہتے ہیں؟ صنم کس کو کہتے ہیں؟ صورت الانسان کو کہتے ہیں، انسانی شکل، خواہ وہ پتھر کی بنی ہوئی ہو، لوہے کی، تانبے کی، سونے کی، چاندی کی، یا حلوے کی۔ حلوے کا بھی بت ہوتا تھا نا، ہاں جی۔ بہرحال صنم کا معنی پتھر ہرگز نہیں، دماغ میں بٹھا لو یہ چیز، بات خواب میں بھی یاد رہے۔ صنم کا معنی پتھر، صنم کا معنی صورت الانسان، انسانی شکل، بس۔ باقی اگلی بات وہ میں نے بتا دی تھی، اب یہاں کیا بات کروں، ہر وقت کرو اب۔ وَيَذْبَحُونَ لَهَا، اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے۔ فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمُخَالَفَتِهِمْ، اللہ نے حضرت کو حکم فرمایا ان کی مخالفت کرو، وَالْإِنْحِرَافِ عَمَّا هُمْ فِيهِ، اور ان کے مذہب سے انحراف کرو، وَالْإِقْبَالِ بِالْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى، اور قصد و نیت اور عزم کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، وہ خالص اللہ کی طرف۔ سمجھا نا تھی؟ شاہد نمبر 8 پر آ جاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادتیں کرو تم مالی بدنی لسانی صرف اللہ پاک کی، اور نہ شریک کرو تم ساتھ اس کے کسی چیز کو۔ آگے عبارت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بڑی عجیب عبارت ہے۔ یَأْمُرُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى بِعِبَادَتِهِ
وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو اکیلے، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فإنہ هو الخالق الرازق، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی روزیاں دینے والا ہے، المنعم و انعامات کرنے والا، المتفضل و احسان کرنے والا، علی خلقی اپنی مخلوق پر۔ اگلا لفظ بڑا قیمتی ہے، لکیر لگا لو تو بہتر ہے۔ فی جمیع الآنات والحالات، فی جمیع الآنات والحالات، تمام اوقات تمام حالات کے اندر احسان کرنے والا کون ہے؟ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوهُ، اللہ ہی مستحق ہے اس بات کا ان سے کہ اکیلا کریں اسے اور نہ شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو، اس کی مخلوقات ہیں۔ سمجھا نہ سی؟ اللہ اکبر۔ شاہد نمبر 9، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل عبادتیں کرو تم اللہ پاک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک شان یہ ہے جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کے ہمیشہ سے رہنے کی جگہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، سمجھا نہ تھی؟ آگے فام سال پڑھو، ایک لفظ پڑھنا ہے، میں زیادہ نہیں پڑھتا۔ اے ان کل من یشرک باللہ شیئا، یعنی بے شک ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا، من ملک او بشر او کوکب او حجر او نحو ذالک، ہاں جی، فرشتے کو پکارے یا بشر کو یا ستارے کو یا پتھر کو یا اس کے مثل، اور اسے اللہ کا ند بنائے الی آخرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں شواہد الحدیث پر آ رہا ہوں۔ شاہد اول کا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے ابتدا میں، کل بھی ذکر آیا تھا۔ ہرقل کو آپ نے خط لکھا نا روم کے بادشاہ کو، تو اس نے بلوایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کافر مشرک تھے اور ان کے ساتھ اور آدمی بھی تھے قریشی جو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ملک شام، اور اس نے پھر حضرت ابو سفیان سے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا، قال ماذا یامرکم، ہرقل نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہ کس چیز کا حکم کرتا ہے وہ تمہیں؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ، سن رہے ہو؟ سب سے پہلا جواب، حالانکہ ابو سفیان مخالف ہے نبی علیہ السلام کا، اس وقت کافر مشرک تھا، یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ باتیں کرو تم مالی بدنی لسانی صرف اللہ پاک کی اور نہ شریک کرو ساتھ اس کی کسی چیز کو۔ شاہد ثانی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مجمعین سے روایت ہے، ان اعرابین اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا دلالت کرو مجھے اوپر عمل کے، جب میں عمل کروں تو جنت کو داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ، قال یا فرمایا صلی، صم رمضان، ادی زکوٰۃ، کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادتیں کرے تو اللہ پاک کی اور نہ شریک کرے تو ساتھ اس کے کسی بھی چیز کو۔ سمجھا نا تھی؟ سبحان اللہ۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے تقسیم فرماتے ہیں کہ عبادت کے 3 قسم ہیں۔ ایک قسم ہے بدنی، جو بدن کے ساتھ ادا ہوئے، جس طرح سجدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، سعی بین الصفا والمروہ ہے۔ اور دوسرا قسم ہے لسانی، کہ زبان سے ادا ہوئے، جس طرح پکار ہے، قسم کھانا ہے، ہاں جی، ورد کرنا ہے زبان کے ساتھ۔ تیسرا قسم ہے مالی، کہ مال کے ساتھ عبادت کی جائے، نظر، نیاز، منت، منوتی۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کی کئی تشریحیں ہیں۔ ایک تشریح وہ ہے جب آگے آ رہی ہے، پڑھو اب۔ علامہ ابن نجیم رملی حنفی فرماتے ہیں ثم فی تفسیر الفاظ اقوال کثیرۃ، ان الفاظ کی تفسیر میں بہت سارے قول ہیں۔ احسنها، بہتر قول یہ ہے ان التحیات عبادات القولیہ، تحیات سے مراد قولی عبادات ہیں، کدعاء و ذکر و قنوت، جس طرح پکار، ذکر اور قنوت، تحتاوی کی عبارت ہے یہ۔ اور نماز عبادات صلوات سے مراد عبادات بدنیہ کا سجودن و رکوعن و قعودن، جس طرح سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قعود کرنا، تحتاوی۔ والطیبات عبادات مالیہ، صدقہ فرضی نفلی و نحوہما۔ آگے فجمیع العبادات، لکیر لگاؤ، لکیر لگاؤ مولویوں، لکیر لگاؤ۔ فجمیع العبادات للہ تعالی، تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لا یستحقہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی مستحق نہیں ہے۔ ولا یتقرب بشیء منہ الی ما سواہ، اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسری چیز کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا ان کے ذریعے، سمجھانا تھا۔ فرماتے ہیں پھر جو لسانی عبادات ہے نا، زبان والی، اس کے کئی قسم ہیں۔ ایک قسم ان میں سے ہے دعا اور پکار۔ کیا ہے جی؟ اب لکھا ہے شرک فی الدعاء والنداء، لکھا ہے جی۔ اب میری طرف دیکھو، میں بات عرض کر دوں پھر نیچے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ علم ما فوق الاسباب، عقیدہ قدرت ما فوق الاسباب، عقیدہ شفاعت، یہ پیدا ہو جائے، اس عقیدے کے تحت زبان کے ساتھ اس کو پکارے، یا اس کے نام کی قسم کھائے، یا اس کے نام کا ورد کرے، یہ سب غیر اللہ کی پکار اور عین شرک ہے۔ غیر اللہ کی پکار اور یہ کام کرنے والا بندہ اصلی مشرک اور حقیقی کافر ہے، اصلی مشرک اور حقیقی کافر ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے جس میں مکے قریشی کامل مکمل طور پر مبتلا تھے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا، اس شرک کو مٹانے کے لیے۔ اب میں اگلا صفحہ ہے نا، اگلا صفحہ حکم ندا لغیر اللہ، پڑھو، میں عبارت پڑھوں، بڑی قیمتی لفظ ہیں۔ اللہ پاک لکھنے والے کو ہے کروڑہا رحمتیں اس پر نازل فرمائے۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ یہ مسئلہ الہ جو ہے یہ شرع ہے، اس کا متن وہ مسئلہ الہ ہے جو جواہر القرآن میں لگا ہوا ہے۔ جواہر القرآن والا مسئلہ الہ جو ہے وہ کیا ہے؟ متن ہے، یہ اس کی شرع ہے، سمجھانا تھی۔ اب پڑھو، بڑے قیمتی لفظ ہیں۔ تمام مذاہب سماویہ حقہ، خصوصاً مذہب اسلام، سمجھ رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی سچے مذہب آسمان سے آئے، خصوصاً مذہب اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آیا، میں دو ٹوک اور واضح خدائی فرمان یہ ہے کہ ندا، دعا اور مدد کے لیے پکارنا تھڈ سور، کیا لکھا ہے؟ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، تھڈ سور۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں، تو والد صاحب رحمہ اللہ چونکہ شرک گڑھ میں پیدا ہوئے، ہاں جی، ماحول سارا مشرکانہ، اس لیے ان کو ان باتوں کی بڑی تفصیل معلوم تھی، اس لیے بڑی وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ اس ماحول کے تھے نا وہ۔ اللہ اکبر۔ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا حق ہے، اس لیے ہر وقت اور ہر حال میں ایک ایک لفظ قیمتی ہے، مول صاحب غور کرو، ہر وقت اور ہر حال میں تمام پکاریں اللہ تعالیٰ پر بند کر دو، اس لیے کہ ہر وقت ہر مخلوق کی پکار اور فریاد کو سننا اور پھر استجابت کر کے مراد کو پورا کرنا یا مصیبت دفع کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ مختص ہے،
اس کے سوا کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں کہ وہ ذاتاً یاتاً ما فوق الاسباب غائبانہ حاجات میں مخلوق کی پکاریں سنے، بلکہ ہر غیر اللہ مخلوق کی پکاروں اور بقیہ تمام عبادات سے یہ لفظ میں نے تمہاری زبان سے نکلوانا ہے، بے خبر محض ہیں، کیا لفظ ہے؟ بے خبر محض ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کسی مخلوق کے لیے نافع زار، مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، قاضی الحاجات، دافع البلا ہرگز نہیں۔ نیز قرآن، حدیث، فقہ اور کتب اہل اسلام میں وضاحت اور صراحت سے یہ بات موجود ہے کہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ و عمل شرک و کفر ہے۔ شرک و کفر بھی اصلی و حقیقی، زجری تحدیدی نہیں، اور وہ انسان مشرک اور کافر ہے، اور یہی وہ شرک ہے جس میں مشرکین مکہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہما پورے طور پر منہمک تھے، اور قرآن مقدس میں ایک نہیں متعدد مقامات میں اس کی تردید پر زور دیا گیا۔ سمجھانا صحیح؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کے متعلق مذکورہ بالا تین عقیدے قائم کر لیے جائیں، خواہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح، ذی عقل ہو یا نہ، مردہ ہو یا زندہ، پکارنے والے سے دور ہو یا نزدیک، بلکہ سامنے کیوں نہ موجود ہو۔ توجہ ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مشرک یہاں بیٹھا ہے، پیر محبوب سبحانی کے متعلق یہ عقیدہ قائم کرتا ہے، علم ما فوق الاسباب، قدرت اور شفاعت، اور ان کو پکارتا ہے۔ پیر محبوب سبحانی بغداد میں مدفون ہے، یہاں بیٹھا ہے، مشرک پکار رہا ہے۔ اور صورت قبر کے اوپر چلا گیا مشرک، امام بری ہے نا یہاں، امام بری کی قبر پر کھڑا ہے، اور امام بری کے بارے میں اس کا نظریہ ہے علم ما قدرت شفاعت طاہریہ کا، وہیں کھڑے کر پکارتا ہے تو تب بھی مشرک ہے، قریب ہو یا دور ہو۔ ہاں جب یہ نظریہ آئے گا تو شرک بن جائے گا، خواہ مدعو قریب ہو یا دور ہو، خیال کرو۔ ہاں بلکہ سامنے کیوں نہ موجود ہو، بہرحال جب یہ عقیدہ و عمل سرزد ہوگا شرک و کفر ہی ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ شرک و کفر ہی ہوگا۔ ہمارے علاقے میں، ہماری بستی کے اس طرف چند قدموں کے فاصلے پر پیر ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 3 قبریں ہیں، روضہ بنا ہوا ہے، ایک مسلمان ہے اور 2 ہندو ہیں، ہندو بھی شہید ہیں۔ پھر جناب روضے کے باہر دروازے کے ساتھ ان کے کتے کی قبر ہے۔ کس کی؟ کتے کی، ان کا کتا تھا، تو وہ ان تینوں کی بھی منت دیتے ہیں اور باہر والے کتے کی بھی منت دیتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں سارے ساتھی کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، سچا عقیدہ عطا فرمایا جی۔ ہاں جی، کتے کی بھی منت دیتے ہیں، اور ان کی اس طرح آگے پیر ہے، پیر حاجن گاجن، حاجن گاجن پیر ہے، اس طرف ہے شاہ محمد پیر ہے، سمجھا نا جی۔ اس طرح ہر طرف سے پیر اور منت منوتی، نظر و نیاز، اللہ معاف کرے جی۔ بس یہ سارا ثواب حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو ہو رہا ہے جی، اور پھر ان کے استادوں کو ہو رہا ہے۔ سچی بات ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نصیب والے، آپ لوگ جتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، تلاوتیں کر رہے ہو، یہ مسئلہ الہ پڑھ رہے ہو، کتابیں پڑھ رہے ہو، ایک ایک فعل اور قول کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ حضرت کے بعد ارب خرب لوگ اور آج بھی اور آئندہ بھی آئیں گے، جتنی لوگ جو عبادت کریں گے ثواب نبی علیہ السلام کو ہوگا۔ کس کو ہوگا؟ مسئلہ ایسے ہے نہیں ہے؟
من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. سمجھا نا تھی؟ تو اس لیے کہتا ہوں یہ بھی نصیب کی بات ہے. والد صاحب رحمہ اللہ، ان کے استاد حضرت غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ان کے استاد حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی، یہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس جہان سے گزر گئے، لیکن ان کا ثواب اب بھی چل رہا ہے، نیکیاں اب بھی چل رہی ہیں، ثواب ان کو اب بھی ہو رہا ہے. اب پڑھو جی شاہد اول. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور نہ پکارا کر تو اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو جو نہیں نفع دے سکتی تجھے اور نہ نقصان دے سکتی ہیں تجھے. بس اگر کیا تو نے یہ کام تو بس تو بے شک تو ظلم کرنے والوں سے ہو جائے گا. سمجھانا تھی؟ عبارتیں بہت لمبی ہیں، میں کیا کروں، پڑھ نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں صفحہ 47 پر آ گیا ہوں، 40 اور 7 اوپر. بس مجھے پانی دو. فرماتے ہیں من دون اللہ سے مراد، توجہ ہے کیا کریں، بس اب پہلے جلد کے اندر بات ہے دون اللہ کی، زبردست بات ہے انداز کی. من دون اللہ سے مراد اللہ پاک کے علاوہ سارا جہان ہے. اللہ پاک کے علاوہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، جنات، درخت، پہاڑ، شجر، حجر، بت وغیرہ وغیرہ، سارا جہان من دون اللہ میں داخل ہے. سارا جہان کس میں داخل ہے؟ جو بندے کہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، نبی ولی جن فرشتے نہیں ہیں، وہ بندہ غلط کہتا ہے. من دون اللہ کے اندر عالمگیر عموم ہے. من دون اللہ میں کیا ہے؟ عالمگیر. اس نے سارے جہان کو اپنے پیٹ میں لیا ہوا ہے، سارا جہان اس کے اندر داخل اور مراد ہے. سمجھا نا تھی؟ اب شام سلف آ رہی ہے، بڑی عجیب عبارت ہے، یہ بات شاید آپ نے آج تک نہ سنی ہو. حاصلہ ما لفظ مبہم، حاصلہ ما لفظ لا تدعو من دون اللہ. ابھی جو آیت گزری ہے کیا تھی؟ لا تدعو من دون اللہ ما لا یضرک. ما ہے نا، ما فرماتے ہیں یہ ما جو ہے یہ مبہم ہے کا معنی عام ہے، مبہم کا معنی عام ہے. لیکن جناب قدرتی بات ہے، فرماتے ہیں اس میں ایسا عموم ہے کہ یہ ان چیزوں کو شامل ہے جو موجود ہیں، اور جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو بھی یہ ما شامل ہے. یہ ایسا عموم ہے. دیکھو نا جی، حاصلہ ما لفظ مبہم، خلاصہ یہ ہے کہ ما لفظ مبہم ہے یعنی عام ہے، فی غایت الابہام، آخری درجے کا اس میں ابہام ہے. حتیٰ انہ یقع علی المعدوم، حتیٰ کہ ما کا کلمہ معدوم پر بھی واقع ہوتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے انہ، بے شک اللہ پاک، عالم بما کان و بما لم یکن، اللہ پاک جانتے ہیں ان چیزوں کو جو موجود ہیں اور وہ چیزیں جو موجود نہیں ہیں. سمجھا نا تھی؟ تو ما عام ہو گیا، سمجھا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے. اچھا جی، یہ ما کا کلمہ جو ہے یہ عام ہے. دوسری بات ایک اور آ رہی ہے جی، بڑی عجیب، انشاءاللہ آگے بھی آتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ نہ پکارو. مشرک کہتے ہیں تم نہیں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، فلانا ادھر آ، وہ فلانا ادھر آ، ہمارا بلانا شرک ہے، تمہارا بلانا شرک نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ تمہارا بلانا ہے عقیدہ، علم
عقیدہ قدرت، عقیدہ شفاعت قہریہ کے تحت، ہمارا بلانا اس عقیدے کے تحت، لہذا تمہارا بلانا شرک ہے، ہمارا بلانا شرک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب آ جاؤ، یہ وہی بات فرما رہے ہیں، سمجھا نا تھی؟ اچھا جناب، شاہد ثانی پر آ رہا ہوں میں، شاہد ثانی پر۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، فرما دو سوائے اس بات کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں پکارا کرتا ہوں اپنے پروردگار کو اور نہیں شریک کیا کرتا میں ساتھ اس کے کسی ایک کو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اس آیت کے اندر ہمارے اصطلاح میں ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، مسلک الانبیاء کہ پکار کے مسئلے میں پیغمبروں کا کیا عقیدہ تھا۔ پیغمبروں کا عقیدہ یہ کہ پکار صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہے، سمجھا نا تھی؟ اور فرماتے ہیں کلمہ انما کا حصر کے لیے ہے، اور حصر میں مثبت منفی دونوں پہلے ہوتے ہیں، یعنی میں اللہ کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔ فرماتے ہیں ہر بات نہیں بیان ہو سکتی، سنتے ہو کیوں فرمایا انما ادعو ربی، ربی کا کلمہ کیوں ہے؟ انما ادعو اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ پاک مفسرین کرام پر بھی کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، انما ادعو اللہ نہیں فرمایا، انما ادعو ربی۔ یہ علت ہے، توجہ کرو ذرا، توجہ کرو۔ فرمایا میں ماں کے پیٹ میں تھا، میرا باپ فوت ہو گیا، ایسا ہے نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام پیدا ہوا، چھوٹا بچہ تھا، ماں دادے نے پالا، دادا فوت ہو گیا، پھر چچا آیا، اس نے پالا، ہاں جی، چچے سے مراد زبیر ابن عبد المطلب ہے، اس نے پالا، الی آخرہ۔ اللہ نے مجھے اسباب ظاہرہ کے علاوہ پال پوس کر جوان بنایا، پھر مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، قرآن عطا فرمایا، خاتم النبیین بنایا، معراج دیا، قرآن دیا، شفاعت دی، میری اس نے روحانی جسمانی تربیت کی، جسماً روحانی طور پر مجھے پالا پوسا، نعمتیں عطا کی، تو اس پالنے والے کو چھوڑ کر میں اوروں کو پکارتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے میرے جسم کی تربیت فرمائی، میری روح کی تربیت فرمائی، مجھے نعمتیں عطا فرمائیں، میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا رہوں۔ توجہ ہے؟ نہیں توجہ نہیں، میں بات بتانے لگا ہوں، توجہ فرماؤ۔ یہ عبادت خوشامد ہے، کیا ہے؟ یہ عبادت خوشامد ہے، سمجھا؟ ہم جو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہم اللہ کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا کام کر دے۔ ایسا ہے نہیں ہے میاں؟ مشرک جو عبادت کرتا ہے وہ بھی خوشامد کرتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو خوشامد اس کی جاتی ہے جو دینے والا ہو، کیا کہا میں نے؟ خوشامد اس کی جاتی ہے جو انما ادعو ربی، میاں میرا رب تو اللہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو خوشامد بھی میں اسی کی کروں گا۔ جو دیتا ہے خوشامد اس کی ہوتی ہے، سمجھا نا تھی؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کلمہ احد ان کا بھی عام ہے، سارا جہان اس کے اندر داخل ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اب نیچے نیچے فام تھل پڑھو، بڑی قیمتی عبارت ہے۔ ای الذی اوجدنی و ربانی، ہے صفحہ 53 ہے، صفحہ 53 ہے، 50 اور 3 آخر۔ ای الذی اوجدنی و ربانی،
یعنی وہ ذات پاک جس نے مجھے موجود فرمایا اور میری تربیت فرمائی. ولا نعمت عندی الا منہ وحدہ، اور میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے مگر صرف اسی کی طرف سے. لا ادعو غیرہ، میں اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاروں گا حتیٰ کہ تم تعجب کرو مجھ سے، اور نہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کروں گا. اجل آن ولا فی مستقبل زمان، نہ اب اور نہ آئندہ، نہ اب ولا اشرکو، یہ مستقبل بھی ہے حال بھی ہے، نہ اب اور نہ آئندہ. بے وجہ من الوجوہ، کسی طرح کسی ایک کو ود سوا یغوث یعوق وغیرہ ہما من الصامت والنات سے. سمجھا نہ تھی؟ ایک لفظ مجھ سے رہ گیا ہے، میں بتا دوں کہ ولا اشرکو کیوں فرمایا. انما ادعو ربی کے بعد ہونا چاہیے تھا ولا ادعو بہی احدا، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتا. ولا اشرکو کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے، غیر اللہ کی پکار اور میں شرک کبھی کرنے والا نہیں ہوں. ولا اشرک بہ احدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد پڑھیں گے بقیہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. صلی اللہ